ہندوستانی مسلمانوں پر ان کے مخالفین جو بہت سے اعتراضات کرتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت نہیں ہے، وہ اس سے کچھ لگاؤ نہیں رکھتے، وہ اپنے نسبت وطن سے باہر کے لوگوں کی طرف کرتے ہیں اور اپنے پروجوں سے وہ ذرا سا بھی تعلق نہیں رکھتے۔ یہ الزام وہ لوگ لگاتے ہیں جن کی غداری کے بہت سے ثبوت پائے جاتے ہیں، جو مختلف طرح کے گھوٹالوں اور اسکینڈلوں میں ملوث پائے جاتے ہیں، اور یہ باتیں ان لوگوں کے بارے میں کہی جاتی ہیں جن کی اپنے وطن سے محبت کے ثبوت قدم قدم پر موجود ہیں، جنہوں نے سینکڑوں سال تک اس وطن کی خدمت کی ہے۔ اس موقع پر میں چند باتیں اس موضوع پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وطن دوستی کے تعلق سے اسلام کی کیا تعلیمات پائی جاتی ہیں۔ ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، یہاں وہ پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، اس کے بچپن اور جوانی کے ایام گزرتے ہیں، اس لیے اس کو اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے اہل وطن سے قریبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فطری کیفیت ہوتی ہے، اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی، جو اصحاب آپ پر ایمان لائے ان کا بھی تعلق اپنے وطن سے تھا، تو باوجود یہ کہ ایمان لانے کے نتیجے میں ان کے مخالفین نے ان کو ستایا، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائیں، لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھی اپنے مرضی سے اپنے وطن کو نہیں چھوڑا، اس پر وہ اسی وقت مجبور ہوئے جب ان کے اہل وطن نے ان کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا۔ مسلمانوں نے پہلے حبشہ ہجرت کی اور اس کے کچھ سالوں کے بعد وہ مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ سیرت کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، باہر آ کر آپ نے مکہ کی طرف رخ کیا اور یہ فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے بہت عزیز تھا، اگر تیرے باشندے مجھ کو نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے وطن سے نکلنے پر مجبور کرنا ایک جرم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا ہے، ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو وطن سے نکلنے پر مجبور نہیں کرو گے۔ قرآن کریم میں جہاد کی تعلیمات کا تذکرہ آیا ہے، اس میں جہاد کی اجازت اسی صورت میں دی گئی ہے، ان لوگوں سے جہاد کرنے کی، جنگ کرنے کی اجازت دی گئی جن لوگوں نے تم کو تمہارے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیات میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں اور تم کو تمہارے وطن سے نکلنے پر مجبور نہ کریں، تم کو اجازت ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن ایک بات یہ بھی کہتا ہے کہ وطن سے محبت کے مقابلے میں ایمان کی حفاظت قابل ترجیح ہے۔ اگر کبھی ایسی صورت پیش آ جائے کہ لوگ ظلم اور جبر کر کے ایمان سے پھیرنے کی کوشش کریں، تو ایسے موقع پر ایک مومن سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کا دامن ہاتھ سے وہ نہ چھوڑے، چاہے ایمان کی حفاظت کے لیے اس کو اپنے گھر بار سے، اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے وطن سے تعلق منقطع کرنے پر مجبور ہونا پڑے۔ وطن چاہے اصلی ہو یا وطن چاہے دوسرا ہو جہاں آدمی ہجرت کر کے پہنچا ہو، جہاں بھی آدمی بود و باش اختیار کرتا ہے، جہاں رہائش اختیار کرتا ہے، وہاں سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، اور اس محبت کو اسلام قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جب مسلمان پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو آپ کو مدینہ سے بھی اسی طرح کی محبت ہو گئی جیسے کہ مکہ سے محبت تھی۔ چنانچہ آپ کی ایک دعا کتب حدیث میں منقول ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں مدینہ کی بھی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس طرح کہ ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت تھی، بلکہ اس سے زیادہ محبت میں اضافہ کر دے۔ متعدد مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کے بعد جب واپس آتے تو مدینہ کے قریب احد کے پہاڑ کو دیکھ کر آپ فرماتے، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے۔
وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل وطن کی خیر خواہی کی جائے، ان سے ہمدردی کی جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جن پیغمبروں اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے، ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے یہ مخاطب کر کے یہ کہا کہ میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں تمہیں گمراہی سے نکالنا چاہتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے اس کی خیر خواہی کا تذکرہ کیا اور خیر خواہی کے تقاضے ہی سے ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی بات کہی۔ وطن کی خیر خواہی اور اہل وطن کی خدمت کا حدیث میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ حدیث میں عام ہے، الناس کا لفظ آیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ بہترین انسان وہ ہے جو ایمان لانے والوں کو فائدہ پہنچائے، بلکہ حدیث میں عام رکھا گیا ہے کہ بہترین انسان وہ جو ہے جو تمام انسانوں کے لیے فیض رساں ہو، جہاں وہ رہتا ہے، جو اس کا وطن ہے، اپنے تمام لوگوں کو فیض پہنچانے کی، ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی روح سے وطن دوستی کا مطالبہ کیا گیا ہے، وطن سے محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے، اہل وطن کے خدمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وطن پرستی کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ وطن دوستی ایک چیز ہے، وطن پرستی دوسری چیز ہے۔ اسلام وطن دوستی کا حکم دیتا ہے، وطن پرستی کا نہیں۔ وطن پرستی یہ ہے کہ وطن کو بھی ایک معبود کی حیثیت دے دی جائے، وطن اور اس کی دھرتی کو پوجا جائے، وطن کی زمین کو سجدے کیے جائیں۔ یہ اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ اسی طرح وطن پرستی یہ بھی ہے کہ ہر صحیح اور غلط کے معاملے میں وطن اور اہل وطن کی تائید کی جائے، اور جو وطن کے باہر کے لوگ ہیں، جو دوسرے انسان ہیں، ان لوگوں سے نفرت کی جائے، ان کے بارے میں غلط باتیں منسوب کی جائے، ان کی دشمنی کا اظہار کیا جائے۔ اس کے بجائے اسلام وطن دوستی کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ وطن سے محبت کی جائے، اہل وطن کے خدمت کی جائے، ان کے کام آئے جائے، ان کے لیے سماجی اور رفاہی خدمات انجام دی جائیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اسلام عام انسانیت کی فلاح و بہبود کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام کی نظر میں دنیا کے تمام انسان برابر ہیں، اس معنی میں کہ وہ ان کے درمیان کسی طرح کی تفریق کا روادار نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ پوری امت، پوری کائنات میں رہنے والے تمام انسان ایک امت ہیں، ان میں کسی طرح کا بھید بھاؤ، کسی طرح کی تفریق رکھنا جائز نہیں ہے۔